ڈاکٹر صاحب یہ ہو کیا رہا ہے جی اکانومی کے ساتھ؟ میں جی ایک اور نظر سے اس پہ تبصرہ پیش کرتا ہوں. غریب آدمی کا نقطہ نظر ہے. غریب آدمی کی زندگی میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں جی. ایک ہوتی ہے کہ اس کو نوکری مل جائے تاکہ وہ اپنا گھر بار چلا سکے. دوسری یہ ہے کہ غربت نہ ہو، مہنگائی نہ ہو، یعنی وہ اگر اس کو کوئی 10-20 ہزار روپے ملتے ہوں تو وہ اپنے بچوں کا خیال کر سکے، ماں باپ کی خدمت کر سکے. یہ غریب آدمی کا مقدمہ ہے. اب اس کو کنورٹ کرتے ہیں اکانومی میں. تو نوکری کیسے ملتی ہے جی؟ نوکری ملنے کے دو طریقہ کار ہیں. پہلا طریقہ کار ہے جی کہ اگر معیشت بڑھے گی، جس کو ہم جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں، تو لوگوں کو نوکری ملے گی. یہ پہلا طریقہ کار ہے. اور اگر ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہ بھی ذرا لیبر انٹینسو ہوگی، سڑکیں بنانی یا پاور پلانٹ لگانے، تو ادھر بھی نوکریاں لوگوں کو ملیں گی. تو ڈیولپمنٹ کتنی آپ کرتے ہیں اور جی ڈی پی آپ کی کتنی گرو کرتی ہے، انٹر ریلیٹڈ چیزیں، ان سے نوکری ملتی ہے. 5.8% یا 6% یا 6% کے اوپر اکانومی چل رہی تھی. یہ آئے، انہوں نے پہلے سال میں کووڈ سے پہلے 1.9% پہ لے آئے. اسے پہلے مس رپورٹ کی، پھر وہ دوبارہ سے اس کو ری اسٹیٹ کیا اور کہا کہ 1.9% ہے. دوسرے سال میں بھی 1.9% تھی کووڈ سے پہلے، پھر کووڈ آیا تو منفی میں چلی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6% سے گرا کے 1.9% پہ لائے کس طرح سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. تولا صاحب جو آئی ایم ایف کی آپ بھی اور یہ بھی بات کر رہے تھے، وہ تھا جی ٹول انٹرسٹ ریٹ کا. یہ انٹرسٹ ریٹ کو لے کے 11% کے اوپر جو 13% پہ، یعنی اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اکانومی بیٹھ گئی. اکانومی بیٹھی تو امپورٹ بیٹھ گئی، امپورٹ بیٹھی تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا کہ ہم نے ایکسٹرنل سیکٹر کو فکس کر لیا. ایکسپورٹ تو اتنی تھی، ایکسپورٹ تو پہلے سال کم ہوئی، دوسرے سال تقریباً اتنی رہی، تیسرے سال میں کچھ بڑھت آئی اس کے اندر. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو اپنا شوکت ترین صاحب ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور میں بھی ان کا معترف ہوں. ایک طرف تو شوکت ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ غریب کو نوکری دو اور اکانومی کو بڑھاؤ. دوسری طرف ہمارے پاس وائس رائے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک میں، جنہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو آلریڈی بڑھا دیا ہے اور قائبور جو ہے وہ 11% پہ چلا گیا. یعنی اگر بینک نے بینک سے پیسے لینے ہوں تو 11% پہ وہ لیتا ہے. تو غریب آدمی نے جب لینے ہوں کاروبار کرنے کے لیے، اس کو 16, 18, 22% ڈپینڈنگ اپون اس کا رسک اس کو ملیں گے. تو اب اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے کہ اکانومی کو گھٹاؤ، شوکت صاحب کی پالیسی ہے کہ اکانومی کو بڑھاؤ. تو بات کس کی سنیں؟ اکانومی جو ہے وہ ٹیل سپن میں آ گئی ہے. ایک طرف سے کھینچ رہی ہے آئی ایم ایف اس کو، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ نہ پارلیمان کو جواب دہ ہے، نہ عوام کو جواب دہ ہے، نہ سرکار کو، عمران خان صاحب کو جواب دہ ہے جو نیا بل یہ لے کر آ رہے ہیں. دوسری طرف اب جو اہم چیز ہوتی غریب آدمی کے لیے، جیسے میں نے کہا، مہنگائی ہے. اب مہنگائی میں کیا ہوا سر؟ پہلے سال آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہوگی، 92% رورل فوڈ انفلیشن، یعنی صرف کھانے پینے کی اشیاء ان جگہوں پہ جہاں پہ کھانا پینا پیدا ہوتا ہے، 92% پہلے سال میں. یہ ابھی جو موجودہ سال ہے، یعنی پرانی باتیں آپ چھوڑ دیں، تو اس وقت 11.5% کے قریب جو ہے انفلیشن ہے. جو سینسٹیو چیزیں ہیں، یعنی جو کہ جن کے بغیر غریب آدمی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی انفلیشن 18 سے 18.5% ہے. اور اگر آپ یہ بجلی کے بل اور سروسز نکال دیں، یعنی آپ بجلی کا بل دیتے ہیں، بچوں کی اسکول کی ٹیوشن دیتے ہیں، یہ چیزیں نکال دیں، یا ہسپتال میں اور دوائیوں کی قیمت 500% سب نکال دیں، تو 28% جو ہے وہ آپ کی جو ہول سیل پرائس انڈیکس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. بتائیں سر اگر 60% گھی میں اضافہ ہو جائے ایک سال، 3 سال کا نہیں میں کہہ رہا.